بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انہوں نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر خصوصی فضیلت اور اہمیت دی ہے۔ چنانچہ انسانوں میں سے انبیاء کرام کو دیگر لوگوں پر خاص فضیلت اور فوقیت دی گئی ہے۔ دنیا کے دیگر حصوں کی نسبت حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کو خصوصی عظمت اور انتہائی عظیم مقام اور تقدس عطا کیا گیا ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں محرم، رجب، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کو خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اسی طرح عاشوراء کے دن کو سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں خصوصی فضائل عطا کیے گئے ہیں، اور یہ دن بے پناہ برکتوں کا حامل ہے۔ جس طرح ماہ ذی الحجہ کو عظمت و برتری حاصل ہے کہ اس کو مناسک حج کی ادائیگی اور قربانی کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اسی جس میں ایک دن عرفہ کا دن ہے جس کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، حاجیوں کے لیے الگ اور غیر حاجیوں کے لیے الگ۔ اسی طرح ماہ محرم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو شہر اللہ تعالیٰ کا مہینہ کا خطاب دیا گیا ہے، اور اسی مہینہ میں عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء کی بے پناہ فضیلت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شوق اور دلچسپی سے اس کی آمد کا انتظار فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک کو کسی بھی فضیلت والے دن کے روزے کا انتظار کرتے نہیں دیکھا جس قدر عاشوراء کے روزے کا انتظار کرتے دیکھا۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ مسلم شریف۔ ماہ محرم کے روزے رکھنے کا ثواب۔ ماہ محرم کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور حدیث شریف میں بھی اس کے روزے رکھنے کو بہت اہمیت دی گئی اور بہترین روزہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے ماہ محرم میں روزہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں تک سے کہا گیا کہ روزہ رکھیں، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد محرم کے روزوں اور اسپیشلی عاشوراء کے روزے کو فرض نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ اگر رکھنا چاہیں تو رکھ لیں اور ترک کرنا چاہیں تو ترک بھی کر سکتے ہیں۔ ماہ محرم کو ایک خصوصی فضیلت یہ حاصل ہے کہ اس کے ہر روزہ کے بدلہ پورا ایک مہینہ نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت ماہ محرم کے علاوہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص ماہ محرم میں روزہ رکھے تو اس کو ہر روزہ کے بدلے مکمل 30 دن پورا مہینہ نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کتاب ترغیب و ترہیب۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ مسلم شریف۔ یوم عاشوراء کا مسنون روزہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول پاک ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان یہودیوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں عاشوراء کا دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دن ہمارے لیے بہت عظیم ہے، اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر کے ظلم و جبر سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک و برباد کر دیا تھا۔
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے اس روزے کے بارے میں دریافت کیا۔ یہودیوں نے جواب دیا، یہ ایک بابرکت دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت کے شکر پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ یہ جواب سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری شریف۔ عاشورہ کے روزے کی اہمیت ان سب باتوں سے بہت اچھی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس دن روزہ رکھا۔ جب صحابہ کرام نے اس بات پہ بیان کیا کہ یہود بھی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس سے کہیں ہماری ان سے مشابہت تو نہیں ہوتی، تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی مخالفت میں عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک دن مزید روزہ رکھو۔ عاشورہ کا روزہ بہت سے فضائل اور برکات کا حامل ہے۔ عاشورہ کے روزہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ عاشورہ سے ہمیں ایک انتہائی اہم سبق ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی طور و طریقہ پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ کافروں، یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت سے پورے طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزہ ایک عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہود کی مشابہت کی بنا پر ایک دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ کافروں کی مشابہت کی اشاعت اور قباحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بالکل آشکارا ہے۔ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی خاص فضیلت کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ترغیب دی ہے کہ ہم اس دن اپنے گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کریں اور سخاوت سے پیش آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال بہت زیادہ روزی عطا فرمائے گا۔ الترغیب و ترہیب۔ طلوع اسلام سے قبل بھی تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے۔ یہ واقعات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ ان میں سے کچھ واقعات آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 4، حضرت آدم کو خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ نمبر 5، سیدنا ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ عطا ہوئے۔ نمبر 6، کشتی نوح وادی جودی پر ٹھہری۔ نمبر 7، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منصب و مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ نمبر 8، سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ نمبر 9، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ نمبر 10، سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ نمبر 11، فرعون غرق نیل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا ہوئی۔ نمبر 12، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ نمبر 13، اسی روز قیامت آئے گی۔ نمبر 14، اسی ماہ یوم عاشورہ کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے اور اس دن کو یوم زینت کہتے تھے۔ نمبر 15، اسی ماہ امام الانبیاء خاتم المعصومین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابرہہ بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے نکلا، تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اس مضمون کے کچھ حوالہ جات ہیں، اور یہ آج پہلی قسط ہے۔ یہ واقعات ایک قسط میں کور کرنا بہت مشکل ہے، اور بہت سی اور باتیں بھی جو حضرت امام حسین آگے چل کر آئیں گی، انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائیں گی۔